السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ یوں تو آپ سب نے سمندر اور اس سے جڑی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو ایک حقیقت سے روبرو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کہانی ہے ایک سمندری لٹیرے کی جو جیک اسپیرو کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اپنے زمانے کا بہت خطرناک سمندری لٹیرا تھا۔ اگر کوئی جہاز اس کے علاقے میں چلا جاتا تو کبھی واپس نہ آ سکتا۔ یہ اپنے کام میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ بڑے بڑے جہاز آسانی کے ساتھ لوٹ لیا کرتا تھا، اور آج ہم اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ 16ویں اور 17ویں صدی کا لٹیرا تھا، اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے علاقے سے گزرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی بیوقوفی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اچانک مسلمان ہو گیا اور اس کی زندگی مسلمان ہونے کے بعد بالکل ہی بدل گئی۔ دوستو، جس لٹیرے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انگلینڈ کے فریمنٹن ٹاؤن میں 1553 میں پیدا ہوا۔ یہ قصبہ سمندر کے کنارے تھا اور اس وجہ سے اس قصبے کے بہت سے لوگ ماہی گیری سے منسلک تھے، اور اس طرح جیک نے بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ مچھلیاں پکڑنے میں بھی گزارا، اور اسی طرح یہ سمندر کے بہت دور علاقوں میں جا کر مچھلیاں پکڑنے لگتا اور جہاز چلانے میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اور اس وقت اس کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کے اس ٹاؤن میں بہت سے سمندری لٹیرے رہا کرتے تھے، اور جیک بھی ان کی سنگت میں آ گیا اور ایک لٹیرا بن گیا، اور 1588 میں ایلزابتھ فان سے اجازت لے کر انگلینڈ کے لیے پرائیویٹیر کے طور پر کام کرنے لگا۔ اور ایلزابتھ فان اس وقت انگلینڈ کی رانی تھی، اور پرائیویٹیر اس کو کہتے تھے جو دشمن کے جہازوں کو لوٹتا اور ان کو تباہ کر دیتا تھا۔ اور جیک ایک ایسا لٹیرا تھا جس کو حکومت کی طرف سے لوٹ مار کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ اس دور میں انگلینڈ اور اسپین کے درمیان ایک سمندری جنگ چل رہی تھی، اور انگلینڈ کے حکمرانوں کی طرف سے جیک کو کھلی اجازت تھی کہ وہ اسپین کے جہاز لوٹے، اور انگلینڈ کی طرف سے جیک کی مدد بھی کی گئی اور بڑے بڑے جہاز اس کو دیے گئے۔ اور اس دور میں جیک نے اتنی وارداتیں کی کہ وہ مشہور ہو گیا اور بہت سے لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد انگلینڈ اسپین سے پھر بھی جنگ نہ جیت سکا، اور اس طرح انگلینڈ کو بہت نقصان ہوا، اور 1603 میں جیمز ون حکمران بن گیا، اور اس نے آتے ہی یہ جنگ روکنے کا اعلان کر دیا اور سبھی پرائیویٹیئرز کو واپس بلا لیا۔ حکومت کی طرف سے خبر ملتے ہی بہت سے لٹیرے واپس آ گئے، اور بہت سے لوگوں نے حکومت کا یہ فیصلہ نہ مانا اور اپنا کام جاری رکھا، اور یہ سب انگلینڈ کی حکومت کے لیے دشمن بن چکے تھے۔ اور ان سب میں سے ایک جیک بھی تھا اور اس کے کچھ ساتھی بھی، جنہوں نے اپنے حکمران کا حکم نہ مانا اور ان کا دشمن بن گیا، اور اس طرح جیک بھی حکومت کی پابندیوں سے آزاد ہو چکا تھا، اور حکومت سے الگ ہوتے ہی اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا جس میں بہت سے لٹیرے اور ان کے جنگی جہاز بھی شامل تھے، اور ان کی مدد سے اس نے سمندر میں تہلکہ مچا دیا اور لوٹ مار کرنے لگا۔ اور یہی وقت تھا کہ جیک پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ دراصل وہ مال لے جانے والے بڑے بڑے جہازوں کو لوٹا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے علاقے سے گزرنا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور سمندر میں سفر کرنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بیٹھ گیا، اور لوگ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ان کا سامنا جیک سے نہ ہو۔ اور پھر جیک نے اٹلی کے سمندری علاقوں کو نشانہ بنایا، اور اس دوران اس کا سامنا ترک مسلمان کے ساتھ ہوا، اور اس کا نام عثمان تھا، اور ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی، اور اس وجہ سے عثمان نے جیک کو اپنے سمندری اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور ان اڈوں کی وجہ سے جیک کا اٹلی کے جہازوں پر حملہ کرنا آسان ہو گیا تھا، اور یہ لوٹ پاٹ کرتا رہا، اور کچھ سالوں کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ گھر واپس جائے، لیکن اس کا واپس گھر جانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ انگلینڈ کا بہت بڑا مجرم تھا۔ جیک نے کنگ جیمز کو ایک بار خط لکھا جس میں اس نے معافی مانگی اور اپنے گھر آنے کی اجازت طلب کی، لیکن کنگ جیمز نے انکار کر دیا، اور کافی کوشش کے بعد جیک کو اجازت نہ ملی اور وہ اپنے گھر واپس نہ جا سکا، تو اس نے عثمان سے مدد طلب کی، اور عثمان نے اس کا اچھا دوست ہونے کے ناطے اس کی مدد کی اور تیونس میں اس کو رہنے کی جگہ دی، اور اس طرح اس کو زندگی نے دوسرا موقع دیا۔ اور جیک اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ زندگی بہت کم لوگوں کو دوسرا موقع دیتی ہے، اور اس وجہ سے اس نے ڈکیتی چھوڑ دی اور ایک عام انسان کی طرح یونس میں رہنے لگا۔ ترک سلطنت اور تیونس کے لوگوں نے جس طرح جیک کو اپنایا اور اس کو معاف کیا، اس طرح اس کی اپنی سلطنت کے لوگوں نے نہیں کیا، اور اس بات نے اس کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ مسلمان ہو گیا،
اور اس نے اپنا نام جیک ورڈ سے بدل کر یوسف رئیس رکھ لیا، اور ساتھ ہی یوسف نے اٹلی کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور یہ اس کی دوسری شادی تھی کیونکہ انگلینڈ میں بھی اس نے ایک شادی کی تھی۔ اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی ترکوں کے لیے سمندری فوج میں گزاری، اور یہ خبر جب انگلینڈ کے راجہ جیمز کو 1610 میں ملی تو وہ حیران ہوا، اور ان کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ وہ دشمن کی فوج میں شامل ہو جائے گا اور ان کے لیے ہی ایک عذاب بن کر رہ جائے گا۔ دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ یوسف کو چھوٹی چڑیوں سے بہت لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے ٹیونس کے لوگ اس کو جیک اسکر کے نام سے بلانے لگے، اور اسکر عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا انگلش میں مطلب سپیرو کے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو جیک سپیرو بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔